السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو کی ادبی اصناف جو NCERT کی کتاب ہے اس میں ہم اصناف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں چیپٹر وائز۔ تو ہم پہلے کی جو 2 کلاسز لے چکے ہیں اس میں ایک کلاس قصیدے کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور دوسری غزل کی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ غزل میں جو 2 ٹاپک ہیں مسلسل غزل اور قطعہ بند، یہ 2 بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مثنوی۔ آج ہم مثنوی کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو کلاس شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں مثنوی۔ مثنوی اردو کی ایک معروف صنف ہے۔ مثنوی مسلسل اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثنوی اس مسلسل اشعار کے مجموعے کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثنوی میں ردیف کا استعمال نسبتاً کم ہوتا ہے۔ قافیہ تو ہر مصرعے میں ہوتے ہیں، دونوں مصرعوں میں، ہر شعر کے دونوں مصرعوں میں، لیکن ردیف جو ہے وہ نسبتاً کم استعمال ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر چھوٹی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ اردو میں طویل اور مختصر دونوں طرح کی مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے مثنوی کا دامن بہت وسیع ہے۔ موضوع کے طور پر جو مثنوی ہے وہ بہت وسیع دامن ہے، یعنی کہ الگ الگ طریقے کے موضوع اس میں دیے گئے ہیں۔ اس میں داستان کی طرح مافوق الفطرت قصے، عشق و محبت کی کہانیاں، جنگ اور مہم جوئی کے واقعات، کسی معاشرے کے حالات اور نصیحت کے مضامین بھی بیان ہوتے ہیں۔ مثنوی کے اجزائے ترکیبی مقرر نہیں ہیں۔ طویل اور عموماً قدیم مثنویوں میں عام طور پر 8 اجزاء ملتے ہیں۔ قدیم اور طویل مثنویوں میں۔ تو وہ اجزاء کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک ہے حمد و مناجات، 2 نعت، تیسرا منقبت، چوتھا حاکم وقت کی مدح، 5واں اپنی شاعری کی تعریف، 6واں مثنوی لکھنے کا سبب، 7واں قصہ یا واقعہ اور 8واں خاتمہ۔ آگے ہے یہ 8 ہیں مثنوی کے جز۔ یہ ضروری نہیں کہ مثنوی میں یہ تمام اجزاء موجود ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو تمام اجزاء ہیں، جو یہ 8 اجزاء ہیں، یہ موجود بھی ہوں اور اسی ترتیب سے ہوں، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ 19ویں صدی کے آخر سے ان اجزاء کی پابندی نہیں کی گئی، یعنی کہ 19ویں جو صدی تھی اس کے آخر سے ان اجزاء کی پابندی بالکل ختم کر دی گئی، لیکن اس سے پہلے ان کی پابندی کی جاتی تھی۔ اردو کی قدیم مثنویوں میں زیادہ تر عشقیہ قصے اور مذہبی و اخلاقی مضامین نظم کیے گئے ہیں۔ جو ابتدا تھا، جو قدیم مثنوی تھیں، ان میں زیادہ تر جو عشقیہ قصے مذہبی و اخلاقی مضامین بھی نظم کیے گئے ہیں۔ ان میں نثری داستانوں کی بیشتر خصوصیات جیسے قصہ در قصہ، مثالی کردار اور مافوق الفطرت عناصر موجود ہیں۔ مثنویوں میں عام طور پر اپنے زمانے کی تہذیب معاشرت کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اردو مثنوی کا آغاز، ارتقاء، یعنی اردو مثنوی کا ارتقاء۔ اس میں ہم 16ویں صدی میں جب دکن میں اردو شعر گوئی کا آغاز ہوا، دکن میں کب ہوا؟ 16ویں صدی میں۔ اسی زمانے میں مثنویاں کہنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ دکن میں جو مثنویاں لکھی گئیں ان میں نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو کہ پہلی مثنوی ہے، سید شاہ اشرف بیابانی ان کی مثنوی نوسرہار، نصرتی کی علی نامہ، ملا وجہی کی مثنوی کتب مشتری اور ابن نشاطی کی پھول ون اہم ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی طویل مثنوی بوستان خیال دکن کی نمائندہ مثنویوں میں سے
ایک ہے۔ یہ جتنی بھی اوپر مثنویاں دی گئی ہیں یہ دکن کی مثنویوں میں سے اہم ہے یہ سب۔ ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں۔ نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، سید شاہ اشرف بیابانی کی مثنوی نوسرحال، نصرتی کی علی نامہ اور ملا وجہی کی مثنوی کتب مشتری، ابن نشاطی کی پھول بند اہم ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی مثنوی طویل مثنوی بوستان خیال دکن کی نمائندہ مثنویوں میں سے ایک ہے۔ شمالی ہند میں مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر نے مثنوی گوئی کی روایت کو مستحکم کیا۔ میر کی مثنویاں شعلۂ شوق اور دریائے عشق، میر اثر دہلوی کی مثنوی خواب و خیال اور اس دور کی اہم مثنویاں ہیں۔ جو یہ تمام مثنویوں کے نام جو اوپر دیے گئے ہیں یہ سبھی اس دور کی تمام مثنویاں ہیں۔ اردو کی سب سے اہم مثنوی سحر البیان ہے۔ جو اردو کی سب سے اہم مثنوی ہے وہ سحر البیان ہے۔ یہ مثنوی میر حسن کی ہے۔ اس مثنوی میں میر حسن نے شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی داستان عشق نظم کی گئی ہے۔ بہترین مثنوی ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی ہو تو ضرور پڑھیے گا۔ تو بے نظیر اور بدر منیر کی داستان عشق بیان کی گئی ہے۔ کردار نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری کے اعتبار سے یہ مثنوی بے مثال سمجھی جاتی ہے۔ کردار نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری کے اعتبار سے یہ مثنوی بے مثال سمجھی جاتی ہے۔ اس میں اپنے عہد کی تہذیب، معاشرت، رہن سہن، آداب و اطوار اور رسم و رواج کا تفصیلی بیان ملتا ہے۔ سحر البیان و بیان کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ سحر البیان زبان و بیان کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ محاورے کی لطافت اور طرز ادا نے اس مثنوی کو لطف و اثر کو دو بالا کر دیا ہے۔ جو اس میں محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے اس نے اس شاعری کو اور پر اثر کر دیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم بھی ایک بلند پایہ مثنوی ہے۔ اس میں مختلف داستانوں سے ماخوذ ایک مشہور قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مثنوی کی اہم خوبی اس کا اسلوب اور انداز بیان ہے۔ کیا ہے؟ اسلوب اور انداز بیان۔ گلزار نسیم میں رعایت لفظی، تشبیہ، استعارے اور دوسری صنعتوں کو خوبی کے ساتھ برتا گیا ہے۔ کس کو؟ رعایت لفظی، تشبیہ، استعارہ اور دوسری صنعتوں کو خوبی کے ساتھ برتا گیا ہے۔ اس کی زبان لکھنؤ کے مزاج کے مطابق پرتکلف ہے۔ اختصار اور اعجاز اس کی خاص خوبی ہے۔ نسیم کم سے کم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ نواب مرزا شوق نے بھی مثنوی گوئی کی روایت کو فروغ دیا۔ انہوں نے کئی مثنویاں لکھیں جن میں بہار عشق اور زہر عشق کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ مرزا شوق نے جو مثنویاں لکھیں اس میں بہار عشق اور زہر عشق کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ اردو کی پہلی مثنویاں ہیں جن کے تمام کردار زمین پر بسنے والے انسان ہیں اور ان میں کوئی فوق الفطرت و واقعہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو پہلے مثنوی تھی ان میں مافوق الفطرت عناصر اور یہ سب پری شہزادہ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ان کی مثنویوں میں ایسا ہرگز نہیں ہے اور ان کی مثنویوں میں تمام کردار زمین پر بسنے والے انسان ہیں اور فوق الفطرت واقعہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ زہر عشق کا قصہ سادہ اور پر اثر ہے۔ اس مثنوی کی اہم خوبی اس کی جذبات نگاری ہے۔ شوق کی زبان سادہ اور پر لطف ہے۔ محاوروں اور روز مرہ کے استعمال میں بھی
बड़ी खूबी बरती गई है। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में अंग्रेजी तालीम के असर से उर्दू अदब में जो तब्दीलियां रोनुमा हुईं, उनके ज़ेरे असर उर्दू मसनवी ने भी इर्तिक़ा के नए मराहिल तय किए। उस अहद में मसनवी में असलूब और मौज़ू के एतबार से नुमायां तब्दीलियां रोनुमा हुईं। ज़िंदगी के गोनागो पहलुओं को मसनवी की हैयत में सीधे साधे असलूब में बयान किया जाने लगा, जैसे हाली की मसनवियाँ बरखारत, शिकवा हिंद, चुप की दाद और मनाजाते बेवा वगैरह। इनमें सीधे साधे असलूब का बयान किया गया। इस अहद में इस्माइल मेरठी ने बच्चों के लिए मसनवी की हैयत में भी बहुत सी नज़में लिखी हैं, और इस्माइल मेरठी को ही बच्चों का शायर भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने मसनवी की तरफ खसूसी तवज्जो की और कई मसनवियाँ लिखीं। इनकी मसनवी साक़ी नामा फ़िक्र फ़न का नादिर नमूना है। इनकी मसनवी साक़ी नामा फ़िक्र फ़न का नादिर नमूना है। जोश मलीहा आबादी, जमील मजहरी, कैफ़ी आज़मी और जानिसार अख्तर वगैरह ने भी बाज़ उम्दा मसनवियाँ लिखी हैं। आगे हफ़ीज़ जालंधरी की मसनवी शाहनामा इस्लाम काफ़ी अहम मसनवी है और इम्तिहान में बार बार ये सवाल देखा जाता है। हफ़ीज़ जालंधरी की मसनवी शाहनामा इस्लाम एक अहम तवील मसनवी है। इसका मौज़ू इस्लाम के उरूज की तारीख है। ये मसनवी 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है और बयानिया का उम्दा नमूना है। यहाँ मसनवी का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस किताब में मसनवी के बारे में इतनी ही जानकारी। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।